السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، معارف الحدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 17 سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وهو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرا من الانصار۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں جو انصار میں سے غزوہ بدر میں شریک تھے۔ انہ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقالا، پس عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد انکرت بصری، میری نگاہ میں فرق آ گیا ہے۔ وانا اصلی لقومی، اور میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں۔ فاذا كانت الامطار سال الوادی بینی و بینہم، جب بارشیں ہوتی ہیں میرے اور میری قوم والوں کے درمیان وادی بہنے لگتی ہے، لم استطع ان اتا مسجدہم فاصلی بہم، میں طاقت نہیں رکھتا یہ کہ میں ان کی مسجد میں آؤں اور میں انہیں نماز پڑھاؤں۔ ووددت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تأتینی فتصلی فی بیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں۔ فاتخذہ مصلی، تاکہ میں اسی جگہ کو اپنی مسجد بنا لوں، مستقل نماز گاہ بنا لوں۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سأفعل انشاءاللہ، ان قریب میں ایسا کروں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ قال عتبان نے کہا، فغدا علیہ و ابو بکر حین ارتفع النہار، عتبان کہتے ہیں کہ صبح ہی کو جب دن چڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے یہاں پہنچے۔ فاستأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب فرمائی۔ فأذنت لہ، پس میں نے ان کو اجازت دی۔ فلم یجلس حین دخل البیت، پس جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے نہیں۔ ثم قال، پھر فرمایا، این تحب ان اصلی من بیتک، آپ کہاں پسند کرتے ہو کہ میں آپ کے گھر میں نماز پڑھوں؟ قال فاشرت له الی ناحیۃ من البیت، میں نے، کہتے ہیں کہ میں نے گھر کی ایک جانب کی طرف اشارہ کر دیا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا۔ فقمنا فصففنا فصلی رکعتین ثم سلم، آپ نے نماز شروع فرما دی، ہم بھی صف باندھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں اور سلام پھیر دیا۔ قال، کہتے ہیں، وَفَحَسَبْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، ہم نے آپ کو خزیرہ کھانے کے لیے روک لیا۔ خزیرہ ہوتا ہے جو گوشت کی بوٹیوں میں پانی چھوڑ کر پکایا جاتا ہے، جب وہ پک جاتا ہے تو اس میں آٹا ڈال کر پھر اسے خوب پکاتے ہیں، اس کو خزیرہ بولتے ہیں۔ ہم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا۔ قال فشاب فی البیت رجال من اہل الدار ذو عدد فاجتمعوا، اور محلے والوں میں سے بھی چند آدمی آ کے جڑ گئے، یعنی اکٹھے ہو گئے۔ فقال قائل منہم، انہی میں سے ایک آدمی کہنے والے نے کہا، این مالک بن الدخشین،
दुखैशिन अविब्न दुखशन के मालिक बिन दुखैशिन या मालिक बिन दुखशन कहाँ है। फ़क़ाल बाज़ुहुम ज़ालिका मुनाफ़िकुन, उन्हीं में से बाज़ ने कहा कि वो तो मुनाफिक हो गया। ला युहिब्बुल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और रसूल से उसे मोहब्बत ही नहीं है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ला तकुल ज़ाका, ये ना कहो, अल्लाह तराहु, क्या तुमने नहीं देखा, क़द क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, युरीदु बिज़ालिका वजहल्लाहि, वो इससे अल्लाह की रज़ा चाहता है। क़ाल अल्लाहु व रसूलुहु, क़ाल अल्लाहु व रसूलुहु अअलम, उस कहने वाले शख्स ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा इल्म है। क़ाला फ़इन्ना नरा वजहहु व नसीहतहु इलल मुनाफ़िकीना, हम तो उसका रुख और उसकी खैरखाई मुनाफ़िकों की तरफ देखते हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़द हर्रम अलन नारी मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तग़ी बिज़ालिका वजहल्लाहि। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यकीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दोज़ख की आग उस शख्स पर हराम कर दी है, दोज़ख की आग पर उस शख्स को हराम कर दिया है जिसने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो और उसका इरादा उस कलिमा से अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल करना ही हो। मतलब ये है अज़ीज़ तलबा कि ला इलाहा इल्लल्लाह किसी रिवायत में आया है, किसी रिवायत में यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह, और मुराद दोनों से ही दावत इस्लाम को कबूल करना है और दीन इस्लाम को बहैसियत दीन के इख्तियार कर लेना है। बाकी जो मालिक बिन दुखैशन या मालिक बिन दुखैशन या मालिक बिन दुखशन, जो इनके बारे में मुनाफिक का कौल आया है, मुमकिन है कि हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह इनकी भी कुछ मजबूरियां हों जिस वजह से इनके ताल्लुकात मुनाफिकीन के साथ हों। बहरहाल वल्लाहु आलम। तो अल्लाह ताला हमें सच्चे दिल से, ज़बान से, आज़ा व जवारे से इस कलिमा को, इस कलिमा के तमाम तकाज़ों को मानने वाला और अमल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।